اور پھر ہندوستان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھی۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا، اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرما روا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکالا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کرایا اور تاجدار ہند، ذل الہی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گیراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال وہاں رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنی مشہور زمانہ غزل "لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپایا دار میں، اور کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں" اسی گیراج میں لکھی۔ یہ 7 نومبر کا خنک دن تھا اور سن تھا 1862۔ بد نصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ملازم نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی تو خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی زبان میں جواب دیا کہ ذل الہی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ ملازم نے کیا جواب دیا؟ ملازم کہنے لگا، صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کیا۔ ملازم اسے چپ کرانے لگا مگر آواز نیلسن تک جا پہنچی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو اس کے قدموں میں گر گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی تاکہ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھر سکے۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو ساتھ لیا اور گیراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بو موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ ملازم لیمپ لے کر بادشاہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کی حدود سے باہر ابل رہے تھے، گردن کی رگیں پھول رہی تھی اور خشک زدہ ہونٹوں پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھی۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے مگر کسی چہرے پر اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا چہرہ تھا، اور اس چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی، اور یہ اپیل پرانے کنویں کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا اور لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جمع بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم۔ وہ دونوں آ گئے۔ انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا گیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھی تو استاد حافظ ابراہیم کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ مناظر دوڑنے لگے کہ جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا تھا۔
ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھوں لوگ دہلی آئے تھے، اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر تاج شاہی سر پر رکھ کر اور نادر شاہی اور جہانگیری تلواریں اٹھا کر دربار عام میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نکارچی نکارے بجانے لگے، گویے ہواؤں میں تانے اڑانے لگے، فوجی سالار تلواریں بجانے لگے اور رقاصائیں رقص کرنے لگی۔ استاد حافظ محمد ابراہیم کو یاد تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن جاری رہا، اور ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا۔ مگر 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح شہنشاہ کی قبر کو ایک خوش الحان کاری تک نصیب نہ تھا۔ استاد حافظ محمد ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جوتے اتارے، شہنشاہ کی قبر کی ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز کہ کیپٹن نیلسن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، اس غریب الوطن کی قبر کو سلوٹ پیش کیا، اور آخری سلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اب اگر آپ کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں کی بدبودار جھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائے گی۔ یہ آخری مغل بادشاہ کی اصل اولاد ہے، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہے۔ یہ کچی زمین پر سوتی ہے، ننگے پاؤں پھرتی ہے، مانگ کر کھاتی ہے، اور ٹین کے کنستروں میں سرکاری نل سے پانی بھرتی ہے۔ مگر یہ لوگ اس حالت کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں، اور لوگ کہے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ جب بادشاہ جلا وطن ہوا تو بادشاہ کیپٹن نیلسن کے گراج میں قید تھا، گھر کے احاطہ میں دفن ہوا، اور اس کی اولاد آج تک اپنی عظمت رفتہ کا ٹوکرا سر پر اٹھا کر رنگون کی گلیوں میں پھر رہی ہے۔ یہ لوگ شہر میں نکلتے ہیں تو ان کے چہروں پر صاف لکھا ہوتا ہے، جو بادشاہ اپنی سلطنت اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کرتا وہ عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں۔ ان کی اولادیں اسی طرح گلیوں میں خوار ہوتی ہیں۔ مگر یہ بات ہمارے حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، شاید وہ خود کو بہادر شاہ ظفر سے بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں۔